أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الصلوات. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کی یہ مقدس عبادت اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائے، صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ ہمارے ناصر بھائی نے بہت ہی زبردست اور بہترین جو بامفہوم اور بہت ہی جو بیداری والے اشعار ہیں وہ پڑھے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اور آپ سب کے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مرحومین کی، آپ کے مرحومین کی، اور جہاں جہاں پہ بھی عزاداران سید الشہداء ہیں ان سب کے جتنے بھی عزادار دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی سب کے درجات بلند فرمائے اور انہیں معصومین علیہ السلام کا جواب نصیب فرمائے۔ سورہ مبارک روم ہے اور یہ 30واں سورہ ہے اور یہ 30ویں آیت ہے۔ فرمایا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنی ساری توجہ دین حنیف کی طرف ہونی چاہیے، ساری توجہ آپ کی اس دین کی طرف کہ جو دین سیدھا ہے، جس دین میں کوئی ڈیویشن نہیں ہے، جس دین میں کوئی انحراف نہیں ہے، آپ کی توجہ اس دین کی طرف ہونی چاہیے۔ اب دین ایسا ہے کہ جس میں کوئی ڈیویشن نہیں ہے، کوئی انحراف نہیں ہے، بالکل سیدھا ہے، تو جو دین کا وارث ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ اللہ ہر ایک کے تو سپورٹ نہیں کرتا دین کو، اللہ اس کے سپورٹ کرتا ہے۔ دین جب ایسا سیدھا ہے تو جو دین کا وارث ہوگا وہ صراط مستقیم ہوگا۔ اسی وجہ سے فرمایا یا علی
انت صراط المستقیم، اے علی تو صراط مستقیم ہے۔ یا علی انت امام المسلمین، یا علی انت امیر المؤمنین، یا علی انت صدیق الاکبر، یا علی انت فاروق الاعظم، ان حزبک حزبی و حزبی حزب اللہ و حزب اعدائک حزب الشیطان۔ علی صراط مستقیم، اللہ نے دین کا وارث نبی کو بنایا، علی کو بنایا۔ اللہ نے جو دین کے وارث ہیں انہیں نہیں بنایا ہے کہ جو دوسروں سے دین پوچھتے رہیں۔ میں جوانوں کو کہوں گا سر اٹھا کے چلا کرو، اللہ نے تمہیں علی جیسا امام دیا ہے، ایسا امام دیا ہے جو معصوم ہے، ایسا امام دیا ہے جو علم الکتاب رکھتا ہے، ایسا امام دیا ہے جو علم لدنی کا وارث ہے، ایسا امام دیا ہے جو معصوم ہے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ اور یہ فخر ہے اس مکتب کے لیے، اس مشرب کے لیے، اس مسلک کے لیے اور مکتب اہل بیت کے لیے۔ سارے آ کر جن کے پاس علم کی گدا کرتے ہیں وہ در علی ہے۔ جی یا علی انت باب اللہ، علی تو باب خدا ہے، باب خدا ہے۔ یعنی اگر تمہیں خدا تک پہنچنا ہے تو علی کے پاس آئے، تمہیں خدا تک لے جائے گا۔ ایسا مولا، وہ کہتے ہیں نا کہ سب کے دروازے بند کر دیے، سب کے دروازے پیغمبر نے مسجد کے لیے بند کر دیے، فقط علی کا دروازہ کھولے رکھا۔ سارے دروازے بند، علی کا دروازہ کھلا۔ صحابی آ گئے، یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، ہمارے دروازے بند کر دیے۔ بعض نے اپنی رشتہ داری دکھائی، حضور نے فرمایا نہ میں نے کھولے اپنی مرضی سے تھے، نہ میں نے بند اپنی مرضی سے کیے۔ وہ فارسی کا بڑا زبردست شاعر ہے، اس نے کہا کہ شد فیض یاب ہر دو سرا از در علی، شد فیض یاب ہر دو سرا از در علی، بے بہران کے گشت جدا از در علی، بگشود مصطفیٰ در حیدر بمسجد است، یعنی کہ می رسی بخدا از در علی۔ شد فیض یاب ہر دو سرا از در علی، دونوں جہان علی کے فیض سے فیضیاب ہو رہے ہیں، دنیا والے بھی اور آخرت والے بھی۔ ہم تو علی کو مولا مانتے ہیں، جب سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو سرہانے پہ علی جاتے ہیں۔ جی ہم ایسے تھوڑے مانتے ہیں، ہم اپنے مولا کو، ہم اپنے آقا کو اپنا وارث سمجھتے ہیں، اپنا امام سمجھتے ہیں، اپنا والی سمجھتے ہیں، اپنا سرپرست سمجھتے ہیں، اپنا حاکم سمجھتے ہیں، اپنا ولی امر سمجھتے ہیں۔ ایسے تھوڑا سمجھتے ہیں۔ سارے جب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا تو سرہانے پہ میرے مولا علی آ جاتے، پھر کہتے ہیں علی مشکل کشا کو دنیا میں نہیں ہے، میرے مولا امیر المومنین مشکل کشا ہے، زندگی میں بھی، مرتے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، پل صراط پہ بھی۔ یہ ساری حدیثیں ہیں، میں پڑھوں گا تو پھر ظاہر ہے کہ مختصر ٹائم میں تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، اتنے ہیں۔ پچھلے سال میری مجلس سنی تھی، اس وقت بھی ناصر بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، اس وقت بھی ہم ایئرپورٹ ہی سے ادھر آئے تھے،
اور آج بھی ہم ہر کیف زیارت ہوتی ہے. یہ مولا حسین کا صدقہ ہے، سب سے زیارتیں ہو جاتی ہیں. حقیقت بات تو یہی ہے، ورنہ اس یہ مادہ پرستی کے دور میں کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم تو شکر جتنا بجا لائیں. یہ اس فرش اعضاء کا صدقہ ہے کہ ہم آپس میں ملتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں. سب سے زیادہ جو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ لوگ مل کے بیٹھ کے علی علی کرتے ہیں. کیا گا شد فیض یاب ہر دو سرا از در علی، دونوں جہان علی کے فیض سے فیض یاب ہو رہے ہیں. بے بہرا ان کے گشت جدا از در علی، وہ کتنا بدبخت اور بد نصیب ہے کہ جو علی کے دروازے سے دور ہوا. بے گشود مصطفیٰ در حیدر بمسجدش، پیغمبر نے سب کے دروازوں کو بند کر دیا، علی کے دروازے کو کھولے رکھا، جو اس بات پہ دلیل ہے کہ اگر تمہیں خدا تک جانا ہے تو علی کے پاس آ جاؤ. یعنی کیا ہے؟ علی باب خدا ہے. انت صراط المستقیم. یہ سنی جو میں نے حدیث پڑھی ہے، سنی شیعہ دونوں نے اس کو نقل کیا، دونوں نے. اس کی ابتدا ہوتی ہے یا علی انت نبأ العظیم، یا علی انت صراط المستقیم، یا علی انت باب اللہ، یا علی انت امام المسلمین. سارے مسلمانوں کے امام کا نام علی ہے. حضور کہہ کے گئے ہیں، حضور فرما کے گئے انت امام المسلمین، انت امیر المؤمنین. علی تو امیر المؤمنین ہے. مومن جتنے ہیں نا ان کا امیر تو ہے. اچھا، امیر ہم نے ایک کتاب جو ہماری ابھی نئی آئی ہے، جو کراچی سے ابھی چھپی ہے، علی ولی اللہ اس کتاب کا نام، اس میں بھی ہم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. لیکن ایک امیر کا معنی تو سید و سردار ہوتا ہے نا، اس میں ہم نے ایک اور معنی میں لکھا. امیر اسے کہتے ہیں جو کھانا کھلاتا ہے. ہم علی کے صدقے میں کھانا بھی کھاتے ہیں، علم بھی کھاتے ہیں. اور اس میں ہم نے کافی ریفرنس جو ہے نا اس سلسلے میں وہ دی. انت امیر المؤمنین، مومنوں کا امیر علی. انت صدیق الاکبر، علی تو صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر علی ہے. سب سے پہلی تصدیق رسالت کرنے والے کا نام علی ہے. سب سے پہلے جس نے کی، جب اللہ نے کہا نا کہ ابھی بھی آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ جو مشرکین ہیں، کافرین ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ آپ کو کہتے ہیں کہ لست مرسلہ، آپ رسول نہیں ہیں، انہیں کہہ دو میری طرف سے، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. انہیں کہہ دو کہ میری رسالت کی شہادت کے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ جسے اللہ نے کل کتاب کا علم دیا ہے. جسے کل کتاب کا علم دیا ہے. کل کتاب کے کسے علم دیا ہے؟ کل کتاب کا علم اللہ نے علی کو دیا ہے. علی کو دیا ہے کل کتاب. اور میرے مولا کے جو ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ بھی ہمیشہ علم کے ساتھ رہیں. ہماری طاقت علم کے ساتھ، طاقت ہماری علم کے ساتھ، ترقی ہماری علم کے ساتھ. وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی ہے
جو علم سے دور ہوتی ہے۔ علم سے دور کبھی ترقی نہیں کر سکتی، جتنا بھی ہمیں بزنس کرنا بھی تو نہیں آتا ہے نا۔ افسوس کی بات یہ ہے ابھی اے لیول کیا نہیں ہے تو نوکری کی ان کو تلاش پڑی ہے۔ ہمیں ایئرپورٹ پہ چھوڑنے کے لیے وہ جو اسٹیل مل کے ڈائریکٹر تھے ان کا ڈرائیور تھا اور آدمی، مجھے کہا سائیں دعا کریں نا۔ کیسی نے کہ کس چیز کی دعا کروں؟ کہا کہ اللہ مجھے سرکاری نوکری دے، بس یہی ہے۔ میں نے کہا چھوٹا بزنس شروع کرو، پیسے تمہیں چاہیے نا، پیسے تو نوکریوں سے نہیں ملتا ہے پیسہ، پیسے کے لیے پیسہ چاہیے، بزنس کرو، بزنس کرو۔ میں نہیں کہتا، میرے آقا حضور فرماتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیسہ اگر کسی کو چاہیے تو بزنس کرے، نوکری پر نوکریاں کرتا رہے، ورنہ نوکریاں کرتا، نوکری سے تھوڑا پیسہ ملتا ہے، نوکری نہیں، اسمال بزنس سے شروع کرو۔ جوانوں کو کہوں گا کل جو ہے نا اکنامیکل وار آنے والی ہے، اور یہ پھر میں نے کہا کہ تم چھوٹا بزنس شروع کرو، تم مت جاؤ اس طرف، مت جاؤ اس طرف، بزنس کرو۔ میں بہت ساروں کو جانتا ہوں بڑی پڑھنا چاہیے، اچھے ڈاکٹر بنیں، اچھے انجینئر بنیں، اچھے اکاؤنٹنٹ بنیں، اس وجہ سے کہ ہر علم جسے علم کہا جاتا ہے اس کی بنیاد میرے مولا علی ہے۔ ہر علم کی بنیاد، ہر علم کی بنیاد، ہر علم کی بنیاد میرے مولا علی ہے۔ لہٰذا موالی کو کیا چاہیے؟ علم کی طرف چاہیے، علم کی طرف، علم پہلی چیز۔ اے لیول نہیں کیا، ہاں جی نوکریوں کی تلاش، نوکریوں کی تلاش، نوکریوں، بابا اس کو پڑھنے دو، 2-3 سال اور پڑھنے دو۔ اب اے لیول کے بعد اس کی فرض کی تنخواہ 50,000 ہوتی ہے، فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں۔ اب ممکن ہے، مجھے تو نہیں پتہ یہاں کی کتنی تنخواہ ہے، لیکن جی 50,000 فرض ہے۔ 3 سال اس کی جب گریجویشن ہو جائے گی اسی کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہو جائے گی، تو 3 سال صبر نہیں ہوتا ہے، بزنس بھی نہیں کرنا ہے، اس طرح بھی تو بزنس کرو۔ ایک تو پڑھ لکھ جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ اس کی زندگی آباد ہو جائے گی۔ 3 سال کی زحمت ہے، والدین تو ساری زندگی زحمت ہی کرتے رہتے۔ میں حدیث کو مکمل کروں، مجھے اور بھی کچھ چند باتیں کرنی ہیں اور پھر زحمت تمام ہے۔ فرمایا کہ انت صدیق الاکبر، انت فاروق الاعظم، علی تم فاروق اعظم۔ فاروق اعظم کون ہے؟ جو حق اور باطل کے درمیان فرق اور امتیاز پیدا کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ جدھر علی ادھر حق، جو علی کے خلاف ہے وہ باطل، جو بھی ہو۔ اس وجہ سے کہ حضور نے فرما دیا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، میرے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند سلوات۔ انت فاروق الاعظم ان حزبک حزبی، علی جو تیرا گروہ ہے وہ میرا گروہ ہے۔ ان حزبک، میں نے کہا آپ کو کیا کہا ہے؟ سنی شیعہ دونوں نے اس حدیث کو نقل کی۔ ان حزبک حزبی، اور میری تو ویسے بھی عادت ہوتی ہے کہ مشترکات، اس وقت ضرورت مشترکات کی، مشترکات۔ دشمن ہمیشہ اس کی کوشش ہے کہ پہلے اس کی اسٹریٹجی کچھ اور تھی دشمن کی، اب اسٹریٹجی اس کی بدلی ہوئی ہے۔ پہلے دشمن سنی شیعہ کی جنگ کراتا تھا، ٹھیک ہے، سنیوں کو شیعوں سے لڑاؤ، شیعوں کو سنیوں سے لڑاؤ، ٹھیک ہے۔ اب اسٹریٹجی اس کی بدلی ہے، اب شیعوں کو شیعوں کے ساتھ لڑاؤ، سنیوں کو سنیوں کے ساتھ لڑا دو۔ آپ کے یہاں ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ ہے یہ ہے۔
یہ ہے، پہلے اور تھا اب اور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم آپس میں لڑتے ہیں تو دشمن کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، نہ اسے انرجی استعمال کرنے کی ضرورت، نہ اسے اسلحہ استعمال کرنے کی ضرورت، نہ کسی اور، ہم خود جو سارے کام خود کر رہے ہوتے ہیں، تو دشمن کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ اس وجہ سے کہ سارے جو چیز دشمن چاہتا ہے وہ ہم خود ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اور ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے دشمن سے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ ان حزبک حزبی، علی جو تیرا گروہ ہے وہ میرا گروہ ہے، حزبک حزبی وحزبی حزب اللہ، اور جو میرا گروہ ہے وہ اللہ کا گروہ ہے۔ جس طرح قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ حزب اللہ ہمیشہ غالب رہے گا، حزب اللہ ہمیشہ غالب ہے، دنیا والے کبھی حزب خدا کو کبھی شکست دے ہی نہیں سکتے۔ یہ قرآنی وعدہ ہے، قرآنی وعدہ ہے۔ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اس وقت عظمت دی ہے۔ جوان جس وقت سوال کرتا ہے اللہ نے جو ہمیں اتنی عزت دی ہے، اتنی عظمت دی ہے، ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے؟ کیا فریضہ بنتا ہے اس میں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ کس وجہ سے ہے؟ باقیوں کو نہیں ہے تو آپ کو ہے۔ یہ اللہ نے جو آپ کو عزت دی، عظمت دی، کس وجہ سے دی ہے؟ اس وجہ سے دی ہے کہ تم در علی پر ہو اور در حسین پر ہو۔ اس وجہ سے اللہ نے عزت دی ہے۔ عزت ایسے تو بانٹتا نہیں ہے نا اللہ۔ اللہ کے ہاں جو عزت ہے اس کے لیے بھی اسباب اور وسائل چاہیے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس گھر کے ساتھ جو بھی تمسک رکھتا ہے اللہ اسے عزت ہی دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس وجہ سے عزت دی۔ ان حزبک حزبی، جو تیرا گروہ ہے وہ میرا گروہ ہے، وہ حزبی حزب اللہ، اور میرا جو گروہ ہے نا وہ حزب اللہ ہے۔ حزب اللہ کو کبھی شکست نہیں ہوتی، کبھی بھی شکست نہیں۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے، قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے۔ حزب اللہ ہم الغالبون، غلبہ رکھتے ہیں، ہمیشہ غلبہ رکھتے ہیں۔ اس دور میں بھی رکھتے تھے، آج کے دور میں بھی رکھتے ہیں۔ کبھی بھی اللہ والوں کو کبھی شکست ہوئی ہی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوئی۔ آپ بدر سے چلے جائیں، کربلا تک آ جائیں، اور کربلا سے لے کر آج جو موجودہ کربلا ہے اس تک چلے، اللہ نے ہر زمانے کے حسین کو فتح دی ہے۔ مولا حسین کے صدقے، ہر دور کے یزیدیت اس وقت بھی مرد آباد تھی، آج بھی مرد آباد ہے۔ حسینیت اس وقت بھی زندہ باد تھی، آج بھی زندہ باد ہے۔ اس وجہ سے ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت۔ ان حزب اعدائک، علی جو تیرا مخالف گروہ ہے نا، مخالف، ان حزب اعدائک، جو تیرا مخالف گروہ ہے، حزب الشیطان، وہ شیطانی گروہ ہے، شیطانی گروہ۔ ہر دور میں کیا ہے؟ فاقم وجہک لدین حنیف، دین حنیف کی طرف پوری توجہ کو، جو بالکل سیدھا ہے۔ اللہ نے وارثان دین کو بھی انہیں قرار دیا جو بالکل سیدھے، صراط مستقیم، ان کی پیروی کو اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ دین بہت عزت والا ہے، بہت عظمت والا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے، جان کے اوپر کوئی بات آ جائے تو اپنا جتنا مال خرچ کر دو۔ مال اسی لیے تو ہوتا ہے، اور کس لیے ہوتا ہے؟ وہ کسی کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ مر گیا ہے یا زندہ ہے، اسے کہا کہ اس کی جیب کی طرف آ دیں، اس نے فوراً پکڑ لیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
ایسا نہیں، مال کی کوئی مال کی حیثیت نہیں ہوتی، مال پہ کبھی غم نہیں کرنا چاہیے، مال آنی جانی چیز، آج آپ کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ سودا دین جان پہ اگر آپ کی بات آ گئی ہے تو مال جتنا ہے خرچ کر دو، کوئی بات نہیں، مال پھر آ جائے گا، لیکن دین پہ اگر بات آ گئی ہے، دین پہ اب مال بھی قربان کر دو، جان بھی قربان کر دو، عزت بھی قربان کر دو۔ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی، اگر دین مصطفیٰ میری شہادت کے بغیر باقی اور برقرار نہیں رہتا تو پھر حسین کا بدن حاضر۔ دیکھا آپ نے کتنا عزیز ہے یہ دین، کتنی، مولا عباس کے بازو اگر قلم ہوتا ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اگر میرے بازو قلم بھی ہو جائیں تب بھی میں دین کی حمایت نہیں چھوڑوں گا، دین کی حمایت نہیں چھوڑوں۔ دین اس وجہ سے یہ جو پارٹ ٹائم ریلیجن ہمارے ہاں بھی بالخصوص جن شہروں میں فیسلٹی زیادہ ہے وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، ہم ٹائم نہیں نکالتے ہیں، مطالعہ ہم نہیں کرتے ہیں، اسٹڈی ہم نہیں کرتے ہیں، اسٹڈی سرکل ہمارا نہیں ہے، ہم کم از کم 5 منٹ تو نکال دیں قرآن کے لیے، 5 منٹ تو نکال دیں نہج البلاغہ کے لیے۔ ہمارے یہاں اسٹڈی سرکل ہوتا ہے، میں یاد ہے مجھے جب میں یہاں تھا، پرنسپل تھا ایک ادارے کا، اور ہمارے ہاں اچھا اس وقت یہ ہوتا تھا نا کہ جو اچھے خاصے ٹائٹل دے کے نا اسی طرح جب جس کو فارغ کرنا ہوتا تھا نا اس کو کہتے ہیں عالم بعمل اور یہ اور وہ۔ اچھا اس دوران جو ہے نا وہ اسٹڈی سرکل ہوتے تھے، یعنی اس دوران لوگ مطالعہ کرتے تھے کتابوں کے، ایک کتاب پڑھتا تھا دوسرے سنتے تھے۔ آج کل وہ نہیں ہے، انٹرنیٹ چڑھا ہوا ہے اور موبائل، اور اس کے بعد ہر پتہ نہیں یہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، نماز پڑھی نہیں کہ فیس بک کھل گیا ہے تو یا ٹویٹر کھل گیا ہے تو یا وہ جو ہے نا وہ واٹس ایپ کھل گیا ہے اور اس کے بعد شروع ہو جائیں، اور یہ 2 انگوٹھے چل رہے ہیں برابر کے زمانے پہ تو ماشاء اللہ اس کام میں یہ 2 انگوٹھے ان کے بہت چلتے ہیں، ٹک ٹک جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے۔ یہ نہیں، ٹائم رکھو اپنا، ٹائم سب سے بڑی چیز اس دنیا میں بتاؤں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز اس وقت دنیا میں وہ ٹائم ہے، ٹائم۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ فلان چیز جو ہے نا وہ گولڈ ہے، نہیں، ٹائم سے بڑھ کر کوئی گولڈ نہیں، ٹائم سے بڑھ اپنا ٹائم فضول ضائع نہ کریں، ٹائم مینجمنٹ اسلام نے ہمیں وہ سکھائی ہے۔ میرے مولا بستر شہادت میں ہیں لیکن وہاں پہ بھی کہتے ہیں وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، وَنَظْمِ، پہلی وصیت ہے شیعوں کے لیے، اپنا مطالعہ کریں، شروع کریں 5 منٹ سے شروع کریں، جسٹ اونلی 5 منٹس۔ کیسے؟ قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ البتہ پڑھیں، قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ۔ نہج البلاغہ ایک دن 5 منٹ آپ نہج البلاغہ کے لیے رکھ دیں، لیکن نہج البلاغہ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، سمجھیں نا سر؟ صحیفہ سجادیہ کے لیے آپ 5 منٹ نکال لیں، 5 منٹ پڑھیں، صحیفہ سے دعا پڑھیں مولا کی، 2-3 منٹ دعا کریں، اس کے بعد ترجمہ پڑھیں اس کے بعد دیکھیں آپ مہینے کے بعد آپ اپنی جو ہے نا صورتحال اس میں کتنی بڑی تبدیلی آتی۔ دشمن ہمیں دین سے دور کرنا چاہتا ہے، یاد رکھو، دشمن کیوں؟ یہ جو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ہاؤ ٹو کنٹرول دا مائنڈ، کس طرح ہم نے کنٹرول کرنا ہے ان کے جوانوں کے ذہنوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، لوگوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، بڑی بڑی کتابیں ہیں اس کے اوپر، ہاؤ ٹو کنٹرول دا مائنڈ۔ مجھے یاد ہے میں نے وہ کتاب جب میں کینیڈا ایک دفعہ اشرف پڑھنے کے لیے 2007 کی بات کر رہا ہوں، یہ کتاب میں نے دیکھی، یہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ 2007 کی میں بات کر رہا ہوں۔
اس وقت یہ اچھا آپ اگر مجھ سے کویشچن کریں وجہ کیا ہے اس کی، وجہ کیا ہے اس کی، دین سے کیوں دور کیا جاتا ہے، دین سے دور کیوں کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سمپل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو کام بھی جس سے بھی آپ سٹینڈ لے سکتے ہیں نا اس کو انہوں نے برباد کر دیا. مثلا ریلیجس ویلیوز ہیں، ریلیجس ویلیوز کو اس وجہ سے خراب کیا. اور ٹھیک ہے نا او ہفتے آ جائے آگے کرسانا تو بس ٹھیک ہے یعنی کیا ہے یہ جو ہے یہ پارٹ ٹائم ریلیجن نہیں ہے اسلام. کربلا بھی پارٹ ٹائم ریلیجن کے خلاف ہے، معصومین بھی پارٹ ٹائم ریلیجن کے خلاف ہے. ہاں جی ٹائم ملے گا تو آ جائیں گے، نہیں تو پھر ٹھیک ہے چلتا ہے، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں جناب. قبلہ کیا بات کر رہے ہیں سنیں، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں. اسلام میں، قرآن میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت میں پارٹ ٹائم ریلیجن کی کوئی اہمیت نہیں. اسلام اور قرآن اور اہل بیت کیا چاہتے ہیں؟ گھر میں رہو تو دین کے ساتھ، دوستوں میں رہو دین کے ساتھ، دانشگاہ میں جاؤ دین کے ساتھ، یونیورسٹی میں جاؤ دین کے ساتھ، کام پہ آؤ دین کے ساتھ، ہر ٹائم پہ مال میں جاؤ، بازار میں جاؤ، ہر جگہ پہ دین ہے. یہ نہیں ہے ہاں جناب اب مسجد آ گیا تو حجاب بھی ہو گیا، مسجد میں آ گیا تو اب. میں ایک دفعہ 1996 کی بات کر رہا ہوں. ایک دفعہ ہم نے 2 عشرے، پہلی دفعہ میں گیا ادھر UK تو میں نے عشرہ پڑھا تو کافی اچھی خاصی داڑیاں لوگوں کی میں نے جو ہے نا 8ویں 9ویں کو دیکھی جی. میں نے کہا ماشاءاللہ پھر تقریروں کا کوئی نہ کوئی اثر تو ہو رہا ہے. 11ویں محرم آئی سب چٹ ہو گیا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو یہ کہیں گے یہ پارٹ ٹائم ریلیجن، اس کو دیندار نہیں کہتے، یہ موسمی ہے، یہ اوکیجنل فیتھ ہے، یہ اوکیجنل ریلیجن ہے. اسلام اس کے سخت خلاف، یہ منافقت کے زمرے میں آتا ہے. اس وجہ سے اب 10 دن تو آپ نے جو ہے نا ماشاءاللہ حجاب بھی ہو گیا، نمازیں بھی ہو گئیں، داڑھی بھی ہو گئی، اور میں بڑا خوش ہوں. آپ یقین کریں مجھے اب تک یاد ہے 1996 کی بات کر رہا ہوں، اتنا خوش میں نے کہا کہ ماشاءاللہ جناب تقریروں کا بڑا زبردست اثر ہو رہا ہے. اور یہاں پہ کافی جوانوں کی ماشاءاللہ داڑیاں. 11ویں محرم کی جو مجلس پڑھی میں نے ادھر اس طرح دیکھا تو شاک. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو کل تک تو داڑیاں تھیں ان کی، آج ان کو کیا ہو گیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ پارٹ ٹائم ریلیجن. پارٹ ٹائم ریلیجن نہیں ہے اسلام. اسلام سخت خلاف ہے اس چیز کا. اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیشہ ہر چیز دین کے اوپر قربان. جو چند بال نہیں رکھ سکتا وہ سر تھوڑا دے گا، وہ کہاں دے گا؟ جو خمس نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اللہ کے واجبات کو انجام نہیں دیتا ہے، جس نے ساری ہستی انسان کو دی ہے وہ نہیں کرتا ہے. وہ کہے کہ میں جناب ماشاءاللہ جناب بہت بڑا دیندار. کس چیز کی دیندار ہو؟ بڑی خاموشی ہے، ایک اچھے طریقے سے صلوات پڑھو. ہمیشہ اس بات کی طرف. کیوں دشمن دین کے خلاف؟ اس وجہ سے کہ جو چیز بھی آپ کو اپرائزنگ سکھاتی ہے، قیام سکھاتی ہے، سٹینڈ لے سکتا ہے جس کی وجہ سے، وہ اس کے خلاف. سن کر دو اس کو، سن کر دو اس کو. اس وجہ سے دینی ویلیوز کے خلاف، اس وجہ سے کلچرل ویلیوز کے خلاف اس وجہ سے ہیں چونکہ کلچر کی وجہ سے بھی بعض اوقات انسان ہو جاتا ہے، سٹینڈ لیتا ہے. یہ آپ نے ابھی ایران میں دیکھا ہے، سارے وہ بے حجاب بھی تھے لیکن اس میں جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے ملک کے خلاف حملہ ہوا ہے، ہم ان سب کے دشمن، ہم ان کے ساتھ ہیں. کیا ہے کہ کلچر کی وجہ سے بھی کلچر کی وجہ سے انسان قیام کرتا ہے، اپرائزنگ انسان میں آتی ہے، سٹینڈ لیتا ہے. ہر وہ چیز کہ جس سے انسان سٹینڈ لیتا ہے دشمن اس کے خلاف.
ہمیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سیرت دی ہے، میں بات تمام کر رہا ہوں، بہت ساری چیزیں تھیں میرے ذہن میں، لیکن میں چونکہ زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا آپ کو. جی، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو ہمیں سیرت سکھائی ہے وہ یہ ہے، دین کا مسئلہ آ جائے تو ہر چیز قربان ہے. یہ بات یاد رکھو، دین کے مسئلے میں سب چیز قربان. آپ اگر اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں، مثالیں دیتے ہوں ایک دو تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے بات سمجھ آ جائے. حجر ابن عدی، انہیں گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد ایک، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، ایک بلینک چیک دیا، جتنا مرضی ہے لکھ لیں جناب، آپ جتنا مرضی ہے لکھ لیں. اگر لیکن شرط ایک یہ ہے، شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ علی کے دروازے کو چھوڑنا ہوگا، بس، اور کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک سمپل تھی، انہوں نے شرط رکھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، علی کو چھوڑ دینا ہے، جتنا مرضی ہے پیسہ لے لیں، جتنا مرضی. حجر نے کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہا بات مانو گے تو ٹھیک، ورنہ تمہاری سارے خاندان کو ہم قتل کر دیں، تمہارا جو جوان بیٹا ہے اسے بھی قتل کر دیں. اس نے کہا ٹھیک. بات یہاں پہ تمام ہو گئی. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جی، قتل کرنا ہے نا تو میرے جوان بیٹے کو پہلے ہی قتل کرو، مجھے بعد میں قتل کرو. میرے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ ہے دیندار. کہا میرے جوان بیٹے کو پہلے قتل کرو، بعد میں مجھے قتل کرنا ہے. کہا یہ کیوں؟ تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا بیٹا ولایت علی کے سائے میں شہید ہوا ہے. دین دین ہے، کتنی بڑی اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، کتنی بڑی اللہ نے ہمیں آنر دی. دین اگر نہیں ہے، یہ عمر سعد کوئی معمولی باپ کا بیٹا نہیں ہے. سعد ابن ابی وقاص رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے عمر سعد. یہ جو 40,000 ممبروں پر امام کے خلاف لان کی جاتی تھی، یہ نہیں کرتا تھا. سعد ابن ابی وقاص نہیں کرتا تھا. بڑا کہا امیر شام نے کہ اب تم نہیں کرتے ہو، تم جمعہ پڑھاتے ہو، تم نہیں. انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا. جب تک 3 باتیں میرے ذہن میں کبھی بھی علی کے خلاف ناسزا نہیں کروں گا، کبھی نہیں کہوں گا. کہا پہلی بات کیا ہے؟ اور پھر جملہ جو کہا نا وہ سننے والا ہے، سننے والا ہے. وہ یہ ہے، ان میں سے اگر ایک بھی فضیلت میرے حق میں ہوتی تو میں ہر اس چیز سے افضل سمجھتا جس پہ سورج کی شعاع پڑتی ہے. ان میں سے ایک فضیلت بھی میرے حق میں ہوتی، میں اس سے بہتر سمجھتا وہ جو سرخ بالوں والے اونٹ ہوتے ہیں، میں اس سے بہتر سمجھتا. بہت قیمتی ہوتے ہیں، بہت قیمتی. ان میں سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ جنگ تبوک پہ جاتے ہیں اور علی کو مدینے چھوڑ کے جاتے ہیں. اور جب کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں میں، خواتین میں چھوڑے جا رہے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی. یہ صحیح مسلم سے میں پڑھ رہا ہوں اس وجہ سے، وہاں پہ نبی آبادی نہیں ہے، وہاں پہ نبوت آبادی یہ لفظ ہے، اس وجہ سے وہاں سے پڑھ رہا ہوں. کہا کہ علی تیری مثال مجھ سے ایسے ہے جس طرح ہارون کی موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں. کہا یہ اگر فضیلت میرے حق میں ہوتی تو میں ہر اس چیز سے افضل سمجھتا جس پہ سورج کی شعاع پڑتی. دوسری بات، جب وہ لڑ کے تھک کے وہ راشن جو وہ آپ قصیدوں میں سنتے ہیں، جی فتح ہی نہیں ہو رہا ہے، خیبر فتح ہی نہیں ہو رہا ہے، خیبر فتح ہی نہیں ہو رہا ہے. فرمایا میں ناد علی مظہر العجائب.
کل میں علم اسے دوں گا کہ جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں۔ ہمارا ہر ایک جی چاہ کر کل علم ہمیں ملنے والا ہے، علم ہمیں ملنے والا ہے، علم ہمیں ملنے۔ دوسرے دن کیا ہوا؟ علی کو بلایا، علمدار بنایا، علی کو بلا کے علم حوالے کر دیا۔ کہا ہماری بھی بڑی حسرت تھی کہ کاش یہ ہماری قسمت جاگ جاتی، لیکن علی کو پیغمبر نے علم دی۔ تیسرا وہ ہے کہ جب تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنی جان کو لاتے ہیں، پھر ہم مل کے دیکھیں، مبالہ کرتے ہیں۔ ہمارا بھی جی بہت چاہ رہا تھا کہ شاید پیغمبر ہمیں بھی بلا لیں، ماشاءاللہ، چونکہ مردوں میں سے تو ہم بھی تھے۔ لیکن دوسرے دن کیا ہوا؟ دوسرے دن عجب یہ ہوا کہ پیغمبر اس شان کے ساتھ نکلتے ہیں، سینے کے ساتھ، معتضداً للحسین، سینے کے ساتھ حسین ہے، انگلی تھامے ہوئے ہیں حسن مجتبیٰ کی، پیچھے سید کونین ہیں، ان کے پیچھے امیر المومنین ہیں۔ تو اب تھوڑی سی خطابت بھی تو کر لیتے ہیں نا کبھی کبھی ہم لوگ۔ جی آگے آگے حجاب رسالت ہے، پیچھے پیچھے حجاب امامت ہے، درمیان میں خاتون قیامت ہے۔ شان کے ساتھ یہ سعد بن حضرت سعد بن وقاص کا بیٹا ہے، یہ عمر سعد، جس نے سب سے پہلا تیر چلایا۔ لالچی، لالچی، دنیا پرست، حدیث۔ اسی وجہ سے ہے نا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، یہ دنیا کی جو محبت ہے نا، یہ ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر گناہ، رأس کل خطیئہ، ہر خطا کی جڑ جو نہیں ہے، یہ چیز ہے، بڑی توجہ چاہیے دنیا پرستی۔ یہ بدبخت ابن زیاد نے جب اسے کہا کہ تمہیں اگر رے کی حکومت چاہیے، رے یہ وہ جنوبی تہران گئے ہیں نا آپ لوگ، حضرت شاہ عبدالعزیز حسنی ان کی زیارت جانے کے، وہ بھی جنوبی تہران وہ ایریا، تو تمہیں حسین ابن علی کے خلاف ہونا پڑے۔ 3 دن تک یہ گھر کے اندر چکر لگاتا تھا، کبھی رائٹ کبھی لیفٹ، کبھی سیدھا کبھی ساری رات، چونکہ وہ حدیث جب یاد آتی تھی اس کو، حسین منی و انا من حسین، اسے پھر کہتا تھا بدبخت وہ حسین ابن علی کے خلاف جنگ کرے گا۔ پھر توجیہ کرتا تھا نہیں جنگ نہیں ہوگی، بس کچھ طریقہ نکالوں گا کہ جنگ ہو ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ حدیثیں اس کو یاد آتی تھیں کہ اگر جنگ ہو گئی تو تمہاری تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ پھر کہتا تھا نہیں ہم توبہ کر لیں گے، ہم یہ کریں۔ 3 دن تک یہ اسی کشمکش میں تھا۔ آخری دن اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم جنگ کریں گے، جنگ کریں گے، پھر بعد توبہ کر لیں گے۔ امام کے پاس کچھ میٹنگز اس کی ہوئیں، اور آخری میٹنگ میں امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں مال دنیا چاہیے تو تم اس طرح کرو کہ وہ جو مدینے میں ہمارا باغ ہے وہ لے لو۔ سارے معصومین کی زندگی ویل آف تھی، ایسا نا مت یہ غلط وہ بتاتے ہیں آپ، فقط اپنے اوپر نہیں خرچ کرتے تھے، اپنی ان کی جو زندگی تھی وہ بالکل فقیرانہ تھی، درویشوں والی زندگی۔ ایسا نہیں ہے کہ معصومین کے پاس بعض جو ہے نا وہ نہ بوریا تھا تو پتہ نہیں نہ کیا تھا، یہ خام ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کی زندگی ماشاءاللہ جو ہے نا وہ
فقط یہ ہے کہ یہ کتنے اب اربوں کے حساب سے ڈالر جو ہے نا، یہ مثلا جو فتح لیا گیا جی، اس کے اسٹیمیٹ لگا کتنا جو ہے نا وہ کتنے سینکڑے سونے کے بنتے ہیں کتنے، وہ میں نے اس پہ کیلکولیشن کی تھی، اب مجھے صحیح یاد نہیں ہے اس کی، ورنہ میں آپ کو بتاتا۔ وہ جو ایام فاطمیہ کی، لیکن انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، ایام فاطمیہ کی جو مجالس، اس میں نے اس کی پوری کیلکولیشن کی تھی، کتنی آمدن تھی، کتنے افراد تھے، کتنے کام کرنے والے تھے، ایک پورے کا پورا ایک گورنمنٹ چلتی تھی اس سے، لیکن اہل بیت اطہار اس میں سے ایک پیسہ خود اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے۔ سید و سلام اللہ علیہ، یعنی ایسے ایسا فرمایا کہ وہ باغ لے لو، باغ جو ہمارا ہے مدینہ میں، تمہیں اگر مال دنیا چاہیے تو باغ لے لو۔ کہا نہیں، میں وہ رے کی حکومت لوں گا۔ میرے مولانا نے فرمایا کہ رے کی حکومت تجھے ملنے والی نہیں ہے، اور رے کی وہ جو گندم ہے نا، گیہوں، اس میں سے ایک دانہ بھی نہیں کھاؤ گے تم۔ یہ کیا ہے؟ بدبختی جب انسان کے اوپر آ جاتی ہے۔ یہ مذاق کرتا ہے، مذاق یہ کرتا ہے کہ گیہوں نہیں کھاؤں گا تو جو کھا لوں گا، یعنی گندم نہیں کھاؤں گا جو کھا لوں گا۔ فرمایا جو بھی تجھے ملنے والے نہیں۔ اس کے بعد دوسری بات جو اس نے کی، کہا کہ باغ نہیں لیتا ہوں، اور اگر میں جنگ نہیں کروں گا تو، اور واپس جاتا ہوں اگر، تو وہ میرے چونکہ مقابلے میں آ کے میری فیملیز کے مستورات کو وہ قیدی بنا لیں گے، قیدی بنا لیں۔ یہ جملے جب کہے نا، بات اس کے بعد پھر بات نہیں آگے نہیں بڑھی۔ اس وقت امام نے فرمایا کہ تمہیں اپنے پردہ داروں کا تو خیال ہے کہ، لیکن رسول کی بیٹیوں کا تجھے کوئی خیال نہیں، تجھے رسول کی بیٹیوں کا تجھے خیال نہیں ہے۔ یہی چیز تھی، یہ آ گئی نا جب 11 محرم، زہرا کی بیٹیاں آ گئی مقتل کی طرف، سب سے پہلے بی بی آتی ہے، اپنے بھائی کی لاش پہ دیکھا کیا ہے، ہمارے پتھروں کا ڈھیر ہے، ٹوٹے ہوئے نیزے پڑے ہیں۔ ایک دفعہ مدینے کی طرف رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد جملہ کا السلام علیک یا جدہ ھذا حسین کا مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک سبایا۔ نانا رسول، یہ آپ کا حسین ہے جس کے سینے پہ بوسے دیتے تھے، جس کے گلے پہ بوسے دیتے تھے، جس کے رخساروں پہ بوسے دیتے تھے، لیکن آئے آ کر دیکھے اپنے حسین کی حالت یہاں پہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ آپ کی بیٹیاں جسے چشم فلک نے نہیں دیکھا، کوفی اور شامی نے قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ہر لاش پہ کوئی نہ کوئی بی بی الوداع کر رہی ہے، لیکن 2 لاشیں ایسے ہیں جن پہ کوئی الوداع کرنے والا نہیں۔ میرے دل پہ چوٹ لگی، میں نے کہا پوچھوں تو صحیح کہ کیا ان کی ماں مر گئی ہے، کیا ان کی بہنیں نہیں ہیں؟ میں آیا قافلے کی سالار کے پاس، بنت رسول کے پاس، میں نے آ کر کہا بی بی اتنا بتا دے ہر لاش پر کوئی نہ کوئی الوداع کرنے والا موجود ہے، لیکن 2 لاشیں ایسے ہیں جن پہ کوئی الوداع کرنے والا نہیں۔ فرمایا یا ایھا شیخ، ہے شیخ وہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میں نے اپنے بھائی پہ صدقہ کر دیا۔ ہم آل بیت ہیں، جب ہم صدقہ دیتے ہیں ہم دیکھا نہیں کرتے۔ آئے بی بی 11 محرم کو نہیں روئی، جب شام میں سروں کو دیا گیا، اپنے بیٹے جب آئے نا، اس وقت بھی بی بی نے گریہ نہیں کیا، سب سے پہلے سر لیا تو مولا حسین کا۔ آگے نے جب قافلہ رہا ہو کر مدینے، ایک دفعہ حضرت عبداللہ امام سجاد کے پاس آ کر کہتے ہیں ایک دفعہ کہہ دے بی بی زینب کو اپنے گھر تو آ جائے۔ ہائے میرا مولا نے کہا نا، اس وقت عالم یہ تھا کہ جب گھر گئی نا تو حضرت عبداللہ پہچان نہیں سکے۔ جب پہچان نہیں سکے، کہا کہ عبداللہ پہچانا نہیں، سامنے 2 کرتے دیکھے، ایک اون و محمد کا جب
مردہ کو دیکھا، ایک دفعہ مامدہ جاگی، آئے کہا واؤ نا واہ محمد